अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग शुरू हुआ है खाने से। असल में ये ढोलकी थी, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जब मैं पहुंची तो उसी दिन ढोलकी थी, वो हमने अटेंड की। और अब हम जा रहे हैं सवाबी, यानी अपनी दूसरी बहन के घर जिसकी बेटी की शादी है। वो लोग आए हुए हैं कनाडा से, और अभी भी उन्होंने जो है तो अपना घर बनाया है, तो मैंने नहीं देखा था, मैं पहली बार जाऊंगी और थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दूंगी। और सब बहन भाई, मेरी अम्मी, मेरी भाभियाँ, हम सब यहाँ पर आए थे। तो बाकी के जितने दिन हैं तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर गुजारेंगे। तो मैं शेयर करूँगी आज इस व्लॉग में आपके साथ कि हमारा जो टाइम है तो वह किस तरह गुज़रा। हम रात को तकरीबन कोई 2 बजे पहुँचे थे, क्योंकि पेशावर से स्वाबी तकरीबन कोई 2 घंटे का सफ़र है। और अभी रात के कोई 2 बज रहे थे। तो यहाँ ये है हमारा रूम, हम यहाँ पर सोएंगे। और बाहर का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था, मून नज़र आ रहा था, बिल्कुल फुल मून। लाइट ऑफ करके तो फिर जो है तो अभी अभी नज़र आएगा आप लोगों को। ये रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम सोने लगे तो उस वक़्त जो है ना सुबह की अज़ानें हो रही थी, 3:30 बजे ही अज़ान शुरू हो गई थी। तो मुझे लगा पता नहीं तहज्जुद की अज़ान हो रही है या सुबह की, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सुबह की अज़ान है, यहाँ थोड़ा जल्दी अज़ान हो जाती है, कराची में ना थोड़ा लेट होती है अज़ानें। और अच्छा, ये बटन मुझे बहुत अच्छे लगे। तो बस मोबाइल जो है तो वो चार्ज पे रखा और फिर सो गए थे। और फिर जब सुबह उठे तो नाश्ता वाश्ता तैयार था। किचन के काम के लिए इन्होंने खाला को जो है तो बुलाया हुआ था। तो पूरे दिन, जितने भी दिन हम, जैसे 10 दिन मैं गुजारूंगी यहाँ पर, तो ये सारे दिन जो है तो उसने किचन को देखा, किचन संभाला, नाश्ता, खाना और जो कुछ था बनाना और फिर सर्व करना। वो बहुत मतलब एक्सपीरियंस थी ना, तो हमारी तो आदतें ख़राब कर दी। सब तैयार मिल रहा था और बड़ा ही हमने एंजॉय किया इस टाइम को। और बस दिन रात हम खाने ही खा रहे थे नाश्ता कर रहे, फिर दोपहर का खाना खा रहे, फिर रात का। तो बस इस तरह से अब ये जो है तो दोपहर का खाना है तो वो खा रहे हैं। और वो इतनी एक्सपर्ट है कि मतलब उसको उसको बोलना नहीं पड़ता कि ये बनाओ ये बनाओ, वो खुद से ही बोल देती है कि मतलब खुद से ही उसको पता होता है कि आज मैंने क्या क्या बनाना है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और दिल से मेरी दुआ है कि वो बहुत खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। असल में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है ना, इस तरह जब कोई भी फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं। जैसे मेरे दूसरी बहन की जब बेटों की शादी थी तब भी उसने पूरा किचन सँभाला हुआ था। और अब यहाँ पर भी उसने पूरा जो है तो सँभाल लिया हुआ था। तो इस तरह मुख्तलिफ़ घरों में काम करके ना काफ़ी उसको, फिर जैसे मैनर्स होते हैं काम वाली में, तो सारे मैनर्स भी हैं उसमें। तो इस वजह से काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं नया-नया काम जब शुरू करते हैं ना, तो फिर उनको फिर वो सारे मैनर्स भी सिखाने पड़ते हैं ना, कि ये करना, इस तरह करना, ये नहीं करना। तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और खाना खाने के बाद हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया और फिर चाय, शाम की जो चाय है तो उसके साथ उसने बनाया गुड़ का हलवा। फिर जो है तो हमने चाय पी है। और थोड़ा बहुत मैं जो है तो घर भी दिखा देती हूँ। अच्छा, घर क्यों, चूँकि नया बना हुआ है, तो हमारा रूम जिस तरफ था, तो फिर जब मैं किचन की तरफ जाती थी, फिर वापस आती थी, तो फिर मैं ढूँढती थी कि हमारा रूम इस तरफ है कि उस तरफ है। वो भूल जाता है, ज़हन से ना निकल जाता है। तो मेरे साथ तो अक्सर इस तरह कई बार हुआ, मैं दूसरी तरफ चली जाती थी, हमारा रूम इस तरफ होता था। ये जो है तो लाउंज है इनका। बेसमेंट जो है तो बेसमेंट में 2 रूम जो है तो बनाए हैं और पूरा एक हॉल है। और बाकी जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर जो है ना 5 रूम बनाए हुए हैं। और यहाँ नीचे है 2 रूम्स और बाकी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, किचन है। 2 किचन है, जैसे एक डर्टी किचन है और ये सामने वाला। और ऊपर जो है ना इस तरह ये खुला छोड़ा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शादी के जो फंक्शन है, यानी निकाह हो गया, मेहंदी हो गई, बारात, तो ये सारा घर में ही सब अरेंजमेंट होगी और घर में ही होगी। बाकी वलीमा तो हॉल में होगा। तो आगे थोड़ा बहुत मैं जो है तो दिखा दूँगी। ये ऊपर वाला जो फ्लोर है, यहाँ पर है 5 रूम्स। तो जैसे कि घर नया बना हुआ है, शादी भी हो रही है, तो सबको ना ये भी फ़िक्र थी कि कहीं नज़र वज़र ना लग जाए ना, क्योंकि नज़र तो हक है, हकीकत है ना, नज़र तो लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर हुआ कुछ ऐसे कि जैसे मेहंदी थी जिस दिन, तो उसी दिन जो है तो बस हालात ख़राब हो गए। मेरी भांजी को जाना था इस्लामाबाद, उसमें उसने बुकिंग कराई थी। वहाँ पार्लर से मेकअप कराना था। मेहंदी के दिन भी, बारात के दिन भी उसको इस्लामाबाद जाना था। इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट का रास्ता है। पेशावर ज़्यादा दूर पड़ता है।
اور بارات آنی تھی پشاور سے، تو بس کچھ ایسا ہو گیا کہ پھر سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو جیسے مطلب نظر لگی نا، کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے ایک دم سے، بس وہ حالات خراب ہو گئے۔ اگلے دن جو ہے تو تھا نکاح، تو نکاح تو اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے ہو گیا تھا، اس دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس دن جو ہے تو نکاح تھا، اور اس وقت تقریباً سارا فنکشن جو ہے تو ختم ہو چکا تھا۔ ہماری جو دلہن ہے وہ بھی اندر جا چکی ہے، اور اس وقت میں کھا رہی ہوں کپ کیک۔ پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، کھانا وانا بھی ہم سب کھا چکے ہیں، اس کی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ بس اس طرح باتوں میں ہم لگ جاتے ہیں کہ پھر میں بھول ہی جاتی ہوں کہ مجھے بلاگ بھی بنانا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے نکاح کے دن تو سب کچھ جو ہے صحیح رہا، یہ والا فنکشن، اس دن سب کچھ صحیح رہا، اور موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا تھا، کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی، اور میں جب آ رہی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس میں کافی زیادہ گرمی ہوگی اور برا حال ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ مطلب اتنا موسم خوشگوار تھا، ہم نے اے سی کسی دن بھی ہم نے اے سی نہیں لگائے، ضرورت ہی نہیں پڑی، اتنا ٹھنڈا موسم تھا۔ اور شادی کے بعد ایک دم سے جو ہے نا پھر گرمی شروع ہو گئی تھی، اور شام کے وقت کافی جیسے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، اور بادل بادل کافی گرج رہے تھے، موسم بہت خوشگوار تھا۔ یہ دن تو صحیح تھا، لیکن پھر جو ہے نا میری بھانجی کو جانا تھا اسلام آباد مہندی لگانے کے لیے، اور پھر اگلے دن جو ہے مہندی کا فنکشن تھا، تو اس کے لیے پھر تیار ہو کے نا اسلام آباد سے تو پھر آنا تھا واپس۔ تو اسلام آباد تو یہ لوگ پہنچ گئے اور مہندی بھی ان کو لگ گئی، لیکن پھر ہوا کیا کہ اسی دن جو ہے نا عمران خان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور بس حالات ایک دم خراب ہو گئے۔ راستے جو ہے تو سارے بند ہو گئے، موٹر وے بند ہو گیا، اور پھر سب کو یہی فکر تھی کہ اب وہ لوگ جو ہے تو اسلام آباد سے واپس آئیں گے کس طرح، اور جو سسرال والے ہیں وہ پشاور سے کس طرح پہنچیں گے۔ یہ ایک ٹینشن جو ہے تو کریٹ ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد جو ہے نا 2 دن چھٹی تھی، اس دن کوئی فنکشن نہیں تھا، تو اور اس وقت حالات بھی صحیح تھے، اس وقت یہ لوگ اسلام آباد نہیں گئے ہوئے تھے، تو ہم یہاں پر آئے، ہم نے یہاں سے جوس پیا، سب آئے تھے، بھانجیاں اور بہنیں، سب لوگ بھابیاں یہاں پر آ کے تو ہم نے جوس پیا، خوب انجوائے کیا، اس وقت حالات صحیح تھے، اور پھر ہم سب جو ہے تو واپس آ گئے تھے گھر۔ اگلے دن جو ہے تو پھر انہوں نے بلا لیا تھا، اس طرح عورتیں ہوتی ہیں نا جو کافی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، تو ان کا رواج ہے، ثوابی مانیری میں رواج ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا دلہن کے ساتھ بیچتے ہیں، اس کو درویش کہتے ہیں، اور چھری، یہ 2 چیزیں جو ہے نا دلہن کے ساتھ جاتی ہے، یہ رواج ہے یہاں کا۔ تو یہ 1-2 عورتیں آئی تھی اور وہ بنا رہے تھے درویش، اور اس طرح پھر ابھی میں اس کو لے کے جا رہی ہوں نیچے بیسمنٹ میں، وہاں پر ہم نے سارے ان کو رکھا، اور تاکہ تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائے، ہوا لگے، اور پھر جو ہے اس کو پیک کریں گے۔ تو اس کی بھی میں نے الگ سے ایک ویڈیو تفصیل سے بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، آپ لوگ انجوائے کرو گے اس ویڈیو کو بھی۔ یہ ثوابی اور مانیری جو ہے وہاں پر رواج ہے کہ جب دلہن جاتی ہے، رخصت ہو کے جاتی ہے نا، تو سسرال والوں کو بھیجا جاتا ہے یہ درویش، اور ساتھ میں چوری ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے نا بانٹتے ہیں، جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے بنایا تھا یہ تو ان کو کافی لیٹ ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پھر اور لیٹ ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے اس طرح سالن ڈال کے تو پھر وہ لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ گھر۔ تو یہ ابھی ان کے لیے سالن جو ہے تو ڈالا جا رہا ہے، پھر روٹیاں بھی ساتھ میں دے دی گئی تھی، اور باہر جو حجرہ ہے وہاں پر جو گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے پھر ایک الگ جو ہے کوک تھا، تو وہ سب کو دیکھ رہا تھا، چائے وائے بنانا، کھانا بنانا وہ اس کے ذمہ تھا۔ اور یہ جو درویش ہے تو یہ سارے ڈرائی مطلب صحیح سے ہو چکے تھے، تو پھر ہم نے ان کو پیک کیا۔ اور یہ جو فلاور ہے یہ مہندی کے لیے آئے تھے ایک دن پہلے، تو یہ پورے جو تھے سارے بیسمنٹ میں رکھ دیے تھے، کافی خوشبو اس کی پھیل گئی تھی بیسمنٹ میں، پھر جس میں وہ درویش پڑے تھے پھر وہ دروازہ ہم نے بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو اس میں جو ہے نا چلی جائے، ٹیسٹ نہ بدل جائے اس کا۔ تو یہ پورا سٹیج بنے گا مہندی کے لیے، گھر کے اندر ہی بنے گا، یہ سارے پھول وول جو ہے تو اس کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے تو یہ ٹیبل رکھا ہوا ہے، کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، بچے ان کے ساتھ، اور واکر وغیرہ چلاتے ہیں، تو پھر وہ ایسا نہ ہو مطلب سیڑھیوں میں گر نہ جائے، تو اس وجہ سے یہ ٹیبل یہاں پر پڑا ہوا تھا۔ تو آج ہی کے دن میری بانجی اور اس کی سسٹرز جو ہے اور ان کی فرینڈ بھی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی، تو وہ بھی گئی ہوئی تھی، سب اسلام آباد گئے ہوئے تھے، مہندیاں لگی ان کو، اور پھر بس خبر آئی 3-4 بج رہے تھے، پتہ نہیں کچھ اس طرح ٹائم ہو رہا تھا کہ وہ عمران خان کو اریسٹ کر لیا گیا، حالات خراب ہو گئے۔ تو پھر اگلے ولاگ میں شیئر کروں گی کہ کس طرح یہ لوگ پھر گھر پہنچے، بارات کس طرح آئی، مہندی پر کس طرح پہنچے، اور کافی ایک بس وہ ایک مسئلہ جو ہے نا بن گیا ہوا تھا۔ یہاں پر جو ہے تو خالہ جو ہے تو وہ بنا رہی ہے سب کے لیے، کھانا وانا تیار کرے گی، اور ایک بوری جو آپ نے دیکھی تو اس میں جو چوری بنائیں گے نا اس کے لیے وہ آٹا پڑا ہوا ہے گندم کا،
تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے الگ سے، پھر وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تفصیل سے۔ اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو چاہیے پوری ویڈیو، گھر کی ابھی میں نے شیئر بھی کر دی ہے لیکن تھوڑی بہت اگر رہ بھی گئی ہے تو پھر میں تفصیل سے کسی دن اگر دوبارہ جانا ہوا تو پھر دوبارہ بنا دوں گی۔ کسی کو آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے نا گھر بنانے کے لیے کہ کس طرح بنائیں، تو وہ پھر میں دوبارہ شیئر کر سکتی ہوں اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو۔ کل جو ہے تو ہونا ہے مہندی کا فنکشن، اور دلہن جو ہے تو وہ پھنس گئی ہے اسلام آباد میں، تو دیکھتے ہیں اب کیسے پہنچتی ہے وہ۔ اور یہاں پر سٹیج اور جو ہے وہ پورا سسٹم بنانے کے لیے پوری تیاریاں ہو رہی ہے۔ کل جیسے مہندی ہے تو آج رات کو جو ہے نا انہوں نے پوری تیاری کر لی، پوری رات جو ہے تو یہ لوگ بیٹھے رہے اور اس طرح یہ سارا جو ڈیکوریشنز ہے یہ تیار کرتے رہے۔ ہم تو بس پوری رات ہم جاگتے رہے، صبح کو پھر جو ہے نا سوئے ہیں، اور یہ اگلے دن پھر جو ہے ہم نے اس طرح کھانا وانا کھایا، بس وہی ہم جو ہے تو کھانے شانے چل رہے تھے مزے سے۔ اس خالہ نے جو ہے نا ہماری عادتیں بگاڑ دی تھی، بس ہم تیار بیٹھے تھے۔ جب واپس میں آئی کراچی تو پھر میں جو ہے نا صبح اٹھی تو پھر بڑا وہ لگ رہا تھا کہ ہے اب جو ہے نا ناشتہ بنانا پڑے گا کہ اب تو وہ خالہ چاہیے کہ وہ ہمیں جو ہے نا ناشتہ بنا کے دیں، ہماری عادتیں خراب کر دی اس نے۔ بس ہم آرام سے بیٹھے تھے، وہ کھانا بنا رہی تھی، ناشتے بنا رہی تھی۔ اور شکر ہے کہ یہ ڈیکوریشن والے جو ہے جو ہال جنہوں نے سیٹ کر کے دینا تھا تو یہ لوگ وقت صحیح ٹائم پہ پہنچ گئے تھے، ورنہ یہ لوگ بھی اگر پھنس جاتے تو پھر یہ کام بھی جو ہے نا رہ جانا تھا۔ لیکن یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کچھ سسٹم جو ہے تو ہو گیا صحیح طریقے سے۔ تو بس یہی جو ہے نا زندگی ہے، انسان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے زندگی میں، اور سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہوتا ہے، اور بس انسان حیران ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو بس یہی زندگی ہے۔ اور یہ شام کے وقت جو ہے تو بس تقریباً تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کی، اور آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ میری بھانجی کو خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی بھی ان کی شادی ہوئی ہے، تو اللہ کرے کہ بس وہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہے، کوئی مشکلیں کوئی پریشانیاں نہ آئیں ان کی زندگی میں، اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارے۔ تو بس یہ تھا آج کا بلاگ، اگر اچھا لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔